شیطانی نظام کا شامل کر لیا، تو تم سے کیا یہ عہد نہیں کر لیا تھا اور تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان دشمن ہے؟ ایک اور عہد کا ذکر ہے، یہ عہد کی تاکید کا ذکر ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب کوئی بھی تم عہد کرو تو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور آپس میں تم قسمیں کھا لینے کے بعد بھی پکی قسمیں نے کر لی اور اس کے بعد پھر انہیں توڑو مت، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا، اللہ کو اس پر تم گواہ کر چکے ہو۔ قسموں کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے، کوئی قسم نہیں کھانا چاہیے کسی کو۔ یہ قرآن کی قسم، تمہارے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی، گواہ ہر بات کے اوپر اللہ ہے، تو اللہ کو گواہی کے اندر رکھا جا سکتا ہے، باقی کوئی چیز گواہ نہیں بنے گی۔ جو کچھ بھی آپ کہنا کسی سے چاہ رہے ہیں اس کے تو کہا کہ صرف باقی سب محمل ہیں قسمیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ تصورات ہے نا ذہن کے اندر کہ یہ بچے کی قسم، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اس کی قسم، اس کا مطلب اگر جھوٹی کر رہا ہوں تو اسے کچھ ہو جائے گا، یہ سب محمل باتیں ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی ویلڈ ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ اگر تم نے لفظ قسم نہیں بھی کہا ہے تب بھی یہ کہ اگر تم نے پکے ارادے کے ساتھ میں کہا ہے تو اللہ اس کا گواہ ہے ان قسموں کو پوری کرنا۔ یہ ایسے ہی جیسے اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ سے عہد کیا ہے اسے بھی پورا کرو، بندوں سے جو عہد کیا انہیں بھی پورا کرو، ان کے اوپر تم اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ اسے توڑنا نہیں ہے، اس میثاق کو نہیں توڑنا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے جسے نہیں توڑنے کو کہا تھا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، ایک ہی ہے کیا؟ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات لائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے اس کے اندر، اور پھر وہ 73 ہیں یا نہیں اسے تو چھوڑیے، 72 یا 73 ہے، کتنے ہیں ایک دوسرے سے جو یہاں پر بحث کس بات پر ہوتی ہے؟ ان کا جہاں نماز نہیں ہوئی تمہاری ہاتھ نیچا بندھا تھا یا اونچا بندھا تھا، نماز نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھو، تم نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے تھے بار بار، تو یہ نہیں ہوئی تمہاری، اور دوسرے کہتے ہیں اٹھائی تو یہ فضول ہوا، یہ غلط کیا۔ یہ بحثیں اس پر چل رہی ہیں، نماز پہ اتفاق نہیں، جو سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے اس پر اتفاق نہیں۔ اور اگر کسی دنیا کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں سچ مچ کہیں اسلامی اسٹیٹ کی بات ہو کہ قائم ہوگی، تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک گروپ ہے وہ اس کے جو بھی اپنے تصورات ہیں وہ اس کو بائی فورس گن کے ذریعے وہ کہہ دے بس سب کو اسے ماننا پڑے گا۔ اسلام تو زور زبردستی کو منع کرتا ہے، لیکن اگر لوگوں کو بٹھایا جائے، مسلمانوں کو فری ول کے ساتھ میں ان سے کہا جائے کہ ایک اسلامی قانون بنا دیجیے، تو وہ اسلامی قانون اس جگہ آگے کہ بنا ہی نہیں سکتے، ہر چیز پر اختلاف ہے، قانون کیا بنائیں گے؟ یہ تو مثالیں تو ابھی گزری نا آپ کے سامنے، ورنہ ہر چیز پر اختلاف ہے۔ مثلا 3 طلاقوں پہ قانون بنائیں گے کیسے؟ ایک گروپ کہتا رہے گا کہ نہیں یہ ہو گئی طلاق ہے، دوسرا کہتا رہے گا کہ نہیں مانی جائے گی، نہیں ہوگی، اور کبھی نہیں، یہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں اس کے اوپر، جنگ جاری ہے، طے بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو صرف ایک بات تھی، یہ مل کر اسلامی قانون دے نہیں سکتے جن سے کہا گیا کہ اگر کہیں خواب ہو جائے تو یہ تو اس جگہ آ گئے، تو یہ بٹے ہوئے نہیں، ایک امت ہے۔ یہ قرآن نے کہا تھا یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ کا مطلب کیا ہوا؟ میرا قانون چلانا، میرا ہی چلے گا قانون صرف، تب تمہاری ایک امت ہوگی۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اس سے اگلی آیت ہے، لیکن انہوں نے جو حکم دیا گیا تھا اسے قطع کر لیا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یہ قطع کا لفظ آ گیا جو آیت میں کہ اسے قطع کر دیتے ہیں، جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کو کہا تھا کاٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے جو امر تھا اللہ کا جو حکم تھا اسے انہوں نے کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے، کیا الفاظ ہیں آگے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے ٹکڑے میں مست ہے کہ ہمارا حق ہے، باقی سب جھوٹ ہیں۔ جو جس جگہ ہے وہ اپنے ٹکڑے میں پورا مست ہے بالکل، اور پورا مطمئن ہے کہ صرف ہمارا سچا ہے، باقی سب کے جھوٹے ہیں، یہ باقی سب جہنمی ہیں، ہم صرف جنت والے ہیں۔ ایک یہ ناجیہ فرقہ اسے کہہ دیتے ہیں، ہر ایک نے کہا اپنا نام رکھ لیا ہے ہر ایک نے، تو اسے جوڑے رکھنے کو کہا تھا، فرقوں میں بٹنے کو نہیں کہا تھا۔ فرقوں تو قرآن نے کہا ہے فرقوں میں بٹنا شرک ہو جاتا ہے۔ بلا تکونوا من المشرکین، سورہ روم کی آیت ہے، آیت سورہ نمبر 30 کی، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا ڈالے ہیں، تم ان مشرکوں میں سے مت، اسے شرک کا ہے قرآن نے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک نبی اور بھی تھے، ان کے ساتھ ہی ساتھ
ان کے اسسٹنٹ نے بھی حضرت ہارون، دونوں کو، ان کو بھی اللہ نے نبوت دی تھی۔ حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، چھوڑ گئے ان کو، یہ اس کے بعد کی بات ہے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، اب صحرا میں تھے، تو چھوڑ گئے کہ ذرا نگرانی رکھنا میرے پیچھے ان کی، یہ بھی نبی ہیں، ان کو اللہ نے بلا لیا، اور ان کو سب نبی کو ان کے اعمال کی اور ان کی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس سب کی نگرانی رکھنی ہے اور ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جاتے ہی انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، ایک شخص تھا اس کے اندر، وہ سامری، اس نے دھوکہ دیا اور انہوں نے پوجا شروع کر دی، باقاعدہ محفوظ شکل کا بچڑا بنا لیا، ویسی شرک نہیں کرنے لگے جیسے شرک خفی کہتے ہیں، وہ جیسے مورتی پوجا کا انداز ہوتا ہے وہ ایک انہوں نے بنا لیا۔ اب حضرت ہارون نے کچھ روکنا چاہا لیکن ان کی نہیں چلی زیادہ۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے، قرآن میں ہے یہ سب، حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو وہ بہت سخت بے پناہ غصہ حضرت ہارون پر ہوئے ڈائریکٹ آ کے، تم نے یہ ہونے دیا، میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا نگرانی کے لیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اگر اس پر زبردستی کرتا تو یہاں دو فرقے بن جاتے، سب نہیں مانتے میری بات، اور دو فرقے بن جاتے، تو میں نے اس لیے اس بات کو پسند کیا کہ فرقے نہ بن جائیں، اس بات کو میں نے پسند کیا آپ کے آنے تک، چاہے یہ اس میں سے کچھ لوگ شرک کر لیں، فرقے نہ بنے، آپ کے آنے تک میں نے اسے پسند کیا اسے۔ اور ایک نبی نے یہ بات کہی کہ میں نے اس پوجا کو برداشت کر لیا، فرقے بننے کو برداشت نہیں کیا، کہ آپ آنے کے بعد کہیں گے کہ یہ تم نے کیسے کرنے دیا۔ ایک نبی ایکسپلینیشن دے رہا ہے اور دوسرے نبی نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، یعنی فرقے بننا اس سے زیادہ سخت بات ہے، وہ تو خالی پوجا تھی، وہ پوجا یعنی شرک کا بڑا چھوٹا حصہ ہوتا ہے یہ پوجائیں، وہ شرک بہت اونچے درجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں عقائد الگ الگ آ جاتے ہیں غیر اللہ کے، اور وہ ان کو اللہ کی طرف سے سمجھنے لگتے ہیں، یہ پوجائیں تو بدل جاتی ہیں۔ تو یہ اس کو حضرت موسیٰ نے ان کا ایکسکیوز، ان کا عذر قبول کر لیا حضرت ہارون کا، قرآن میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا، اس لیے کہ فرقے بن گئے تو وہ نہیں ٹوٹے، وہ آپ بھی آگے نہیں سنبھال پاؤ گے، اس پوجا کو تو آپ روک دیں گے، مجھ سے زیادہ احترام کرتے ہیں لوگ آپ کا، آپ ڈانٹیں گے چھوڑ دیں گے، فرقوں کو آپ نہیں واپس ایک کر پائیں گے، اس لیے میں نے فرقے نہیں بننے دیے، اسے قبول کر لیا۔ اور اسے بھی سن لیے، فرقہ کہتے کسے ہیں؟ اب ہم تو مسلک کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بہت سے مسلک ہیں، فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ قرآن نے بتایا کسے کہتے ہیں، یعنی فرقہ کب کہلاتا ہے، ہم نام کچھ بھی رکھ لیں، اس کا کب تک وہ اسے ہم کوئی گروپ کو مسلک کہہ سکیں گے، کب فرقہ کہیں گے؟ قرآن نے کہا کہ دیکھو ہر حالت میں ایسے تمہاری موت ہو کہ تم مسلم ہو اس وقت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر کمبائنڈ ہو کر سب اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹنا۔ اب پھر آگے بتائے فرقے کیسے کہتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو پہلے تمہارے اندر کتنی دشمنیاں تھیں اور تم اخوان ہو گئے، بھائی ہو گئے، اب تم پہلے فرقوں میں، پہلے تم بٹے ہوئے تھے، تمہارے اندر دشمنیاں تھیں، اب تم ہو گئے بھائی۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ اب یہ ڈیفائن کر دیا قرآن نے، جب بھائی کی اسپرٹ ختم ہو جائے، دشمنی کی آ جائے، تب فرقہ ہے۔ اختلاف ہو تو فرقہ نہیں ہوتا، بھائیوں میں ہوتے اختلاف، لیکن بھائی نہیں مانا جائے، دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے، بات کرنے میں منہ سے جھاگ نکلنے لگے، پھر یہ ہو کہ نہیں یہ کافر اچھا ہے، یہ وہ بھائی کی اسپرٹ نہیں بچی۔ بھائی تو کھڑا ہو جاتا ہے، اختلاف بھی ہو، کوئی اگر باہر سے کوئی اگر نقصان پہنچانے والا آئے تو بھائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی ہے، یہ اسپرٹ ہوتی ہے ان کے اندر۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے اور ان میں دشمنی کی بات آ جائے، اخوان نہیں بچیں، تب فرقے ہو گئے۔ اب میں تو کسی کے اوپر کوئی نہ حکم لگا سکتا ہوں، نہ کوئی فتویٰ جاری کر سکتا ہوں، میرا یہ اسٹیٹس نہیں ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کسی کا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ کہ جو قرآن نے بتائی تھی اسے ایکسپلین کر دیا، فرقے کب بنتے ہیں، کب ہوتے ہیں، اور یہ اس شرک سے زیادہ اونچے درجے کی برائی ہے جو مورتی پوجا جسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کو قطع مت ہونے دینا ایک امت کو، اور تمہارے اندر فرقے نہیں بنے۔ پھر کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اس میں مست ہے جو اس کے پاس ہے، یہ فرقوں میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت کمیاں ہیں، وہ سنتے ہیں بات کو، دلیل سے مان لیتے ہیں، اس لیے کہ اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہے تو کمیاں۔
جس کے ذہن میں یہ خناس آ جائے ہر چیز ہماری ٹھیک ہے، غلطی ہمارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کو کبھی کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا جتنی غلطیاں اس کی ہیں سچ مچ، ان کو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا۔ جس نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے یہاں تو غلطی ہی نہیں ہے، پھر اگر بات چیت بھی ہوگی تو اس سے ہوگی کہ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے راستے پہ لیا ہوں، دوسرا چاہے گا میں اپنے راستے پہ لیا ہوں، اس نیت سے نہیں ہوگی کہ کوئی اگر غلطی تھی تو چھوڑ دیں گے، اس کی اصلاح کر لیں گے۔ تو جہاں یہ آ جائے کہ ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں اسلام ممکن ہی نہیں ہے۔ جن کے ذہنوں میں یہ ہو کہ نہیں کمی ہو سکتی ہوگی تو چھوڑ دیں گے، اصلاح صرف وہاں ممکن ہے۔ ان کو اتنی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے کہا تھا کہ جوڑے رکھنا۔